انس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ کسی نے گفٹ بھیجا تو حضور علیہ السلام کھانے سے اس کو رک گئے اور کہا اے اللہ اس وقت مخلوق میں جو تیرا سب سے پسندیدہ بندہ ہے نا اسے میرے پاس بھیج، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھاؤں۔ اب حضرت انس کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا یہ بندہ کون ہوگا، تو مولا علی آ گئے اور پھر کہتے ہیں مولا علی نے اور رسول اللہ نے بیٹھ کے وہ پرندہ کھایا۔ سر یہ ان الفاظ کے اندر قیامت چھپی ہوئی ہے۔ پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبر یہ خواہش کر رہا ہے کہ ایسا شخص جو تجھے سب سے بڑھ کر مخلوق میں محبوب ہے اسے میرے پاس بھیج کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھاؤں، تو مولا علی آتے ہیں۔ تو یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے، اسے حدیث طائر کہا جاتا ہے، پرندے والی حدیث۔ اس حدیث کا راوی بھی انس ابن مالک ہے۔ تو وہ اہل بیت سے اگر بکس رکھنے والے ہوتے تو ادھر تیسرا بندہ تو کوئی موجود نہیں تھا، انہوں نے تو حدیث روایت کی ہے، مولا علی نے نہیں روایت کی، نہ رسول اللہ نے بیان کیا، یہ انس ابن مالک خود آبزرو کر رہے ہیں اس حدیث کو۔ تو انس ابن مالک اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا یہ بالکل غلط ہے۔ باقی یہ کہنا کہ وہ دربار میں کیا کر رہے تھے، بھائی حکمران تھے، یہ تو چھوٹی بات ہے۔ مسند ابی یعلا آپ اٹھا کے دیکھیں، مروان بن حکم مدینے کے ممبر کے اوپر چڑھ کے، چونکہ وہ گورنر تھا حضرت معاویہ کی طرف سے، تو وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر رہا تھا اور حسن و حسین نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ وہ جو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اسلام کا، اس میں کسی طریقے سے بھی اس کو وائلیٹ نہیں کیا کرتے تھے اہل بیت، قانوناً اس چیز کو فالو کیا جاتا تھا۔ تو حکمران تو تھے نا وہ، تو حکمران اگر کسی کو بلاتے ہیں اپنے دربار کے اندر تو ظاہر ہے رعایا کو تو جانا پڑتا ہے، اس کو تو چھوڑ دیں، یہ چھوٹی مثال ہے۔ فرعون کے دربار میں بھی تو ایک مومن تھا، قرآن میں اللہ نے اس کی پوری تقریر نقل کی ہے کہ وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ اب آپ کہیں وہ مومن فرعون کے دربار میں کیا کر رہا تھا؟ فرعون تو پکا کافر جہنمی، یہ تو پھر بھی کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، باقی آخرت کا فیصلہ اللہ نے ان کا کرنا ہے۔ تو اگر فرعون کے دربار میں ایک مومن ہو سکتا ہے تو انس ابن مالک بھی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں اگر چلے گئے ہیں، چونکہ وہ گورنر تھا تو وہاں پہ موجود تھے، تو دیکھیں ادھر ہونے کا فائدہ ہی تو ہوا ہے نا۔ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری میں، یہ حدیث حضرت حسین ابن علی کے چیپٹر میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748، کہ جب سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر ایک تشت میں رکھ کے، ایک کھلے برتن میں، عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کی طرف سے گورنر تھا اس کے سامنے رکھا گیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ جن لوگوں نے حسین ابن علی اور اہل بیت کو اس طریقے سے شہید کیا ان پہ اللہ کی لعنت۔